بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ ان تمام میرے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ حالات سے بہت زیادہ مجبور ہیں، بے بس ہیں اور زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں کہ شاید اب خوشیاں ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی، سکھ ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے آج ایک ایسا عمل لے کے آئی ہوں، ساتھ میں آپ کو ایسی مثالیں اور واقعہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اللہ پاک اپنے بندے کی کیسے کیسے مدد فرما سکتا ہے۔ مایوس ہونا، نا امید ہونا، وہ بھی اللہ کی ذات سے، بالکل ٹھیک بات نہیں، یہ گناہ ہے۔ مایوسی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اس پر یقین رکھیں، اس پہ بھروسہ رکھیں، اور آج کا وظیفہ کرنے سے اور آج کی ویڈیو دیکھنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ اپنی زندگی میں کافی بدلاؤ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج کی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، آخر تک سارا دیکھ کر جو ہے اچھی طرح وظیفے کو عمل کو سمجھنا بھی ہے اور باتوں پر غور بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جتنے بھی اپنی زندگی سے مایوس ہیں، نا امید ہے نا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں گمراہی اور غفلت کی طرف لے کر ہماری نا امیدی اور مایوسی جا رہی ہے۔ تو خدارا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیے، اپنی اللہ پر یقین اور بھروسے کی جو ہے دولت اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے، ایمان کو پیدا کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو ہے وہ عمل بتاؤں گی، طریقہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اللہ پر یقین اور بھروسے کا جو ہے ایک واقعہ سناؤں۔ پاور اسلام کے نام سے ایک اور کلپ بھی ہے ڈاکٹر علیان کا، وہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا۔ ایک بار جن میرے بہن بھائیوں نے نہیں سنا، میں ان کو بھی سناتی چلوں کہ وہ بہت بڑے ریسرچر یعنی کہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے نا باہر جانا تھا کسی آپریشن کے لیے، پاکستان میں تھے تو باہر انہوں نے جانا تھا، تو انہوں کی فلائٹ تھی، وہ جا رہے تھے کہ رستے میں جو ہے نا اتنا تیز طوفان آیا، اتنا موسم خراب ہو گیا کہ جہاز کو جو ہے نا وہ لینڈ کرنا پڑا، یعنی کہ ادھر ہی جو پاس میں ایئرپورٹ تھا، جہاز اتر گیا اور رک گیا۔ تو جس جگہ پہ انہوں نے جانا تھا وہ ذرا قریب ہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ میں نے جانا ہے، آپریشن کرنا ہے، میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ان سے کہا عملے سے، جو جہاز کا عملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف آپ کے ایک کام کے لیے پوری جو ہے لوگ ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ کوئی رکشہ یا چینچی یا کوئی وین وغیرہ کروا کر پاس ہی ہے آپ چلے جائیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کے لیے پہنچنا وہاں پہ بہت زیادہ ضروری تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک وین کروائی، ٹیکسی جسے کہہ لیں، کروانے کے بعد پھر وہ نا چل دیے۔ تو رستے میں ایک اور اتنا مطلب کہ اتنا موسم خراب ہو گیا کہ گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی، مطلب کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا کیونکہ گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی، موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ جس گھر کے کوئی گھر تھا اس کے پاس سے جو ہے وہ گزر رہے تھے، وہ وہیں پہ جو ہے رک گئے کہ موسم اتنا خراب تھا کہ موسم نے انہیں آگے بھی نہیں بڑھنے دیا۔ باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جس گھر کے آگے انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی، تو وہاں سے ایک بڑھیا نکلی، کافی اولڈ تھیں، جڑیاں ان کے منہ پر تھیں، یعنی کہ اولڈ وومین ہی لگا لیں، بڑھیاں تھیں۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، سلام دعا لینے کے بعد، حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا اماں جی ہم جو ہیں کہیں جا رہے تھے تو موسم بہت زیادہ خراب ہے اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے رکنا پڑا، تو ہم کیا تھوڑی دیر آپ کے گھر پہ رک سکتے ہیں؟ بس نماز پڑھیں گے، کھانا وغیرہ کھائیں گے اور پھر چلے جائیں گے جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی جی کیوں نہیں، بسم اللہ، آئیے آئیے۔ انہوں نے بسم اللہ کر کے انہیں اپنے گھر پہ بلایا، مطلب کہ آنے دیا۔ تو جب وہ آئے تو وہ جو تھی نا بڑھیا، مطلب کہ اولڈ وومین، وہ ایک بچے کے سر پر جو ہے نا گیلے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ تو ڈاکٹر ایان نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ یتیم ہے، میرے بہو اور جو بیٹا ہے ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ میرا جو ہے پوتا ہے اور میں اس کی دادی ہوں اور ہم دونوں ہی رہتے ہیں، اور میں اتنی غریب ہوں کہ میں اس کا علاج جو ہے وہ نہیں کروا سکتی، اس کا جو ہے دماغ کا مسئلہ ہے، تو میں نے بہت سی دوائیاں بھی لی ہیں، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ آپ بڑے ریسرچر، کوئی دماغ کا جو ڈاکٹر ہے اس سے جو ہے اس کا علاج کروائیں، وہاں پہ چیک اپ کروائیں۔ تو ڈاکٹر ریحان ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے پھر ان سے رابطہ نہیں کیا، آپ نے علاج کے لیے نہیں مطلب کہ ان سے بات کی؟ تو بڑھیا آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں، اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا، وہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سے ڈاکٹر کا آپ کو کہا ہے، کس کا کہا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کوئی ڈاکٹر علیان ہے جس کا جو ہے وہ کہا ہے۔ تو وہ دیکھنے لگ گئے، تو انہوں نے کہا اماں جی وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں، میں ہی وہ ریسرچر ہوں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ بڑھیا اللہ تعالیٰ پر یقین و توکل اور بھروسے کے سہارے اپنے پوتے کو لیے بیٹھی تھی کہ یا اللہ اب صرف تو ہی ہے،
میں تو غریب ہوں، لاچار ہوں۔ اس کے یقین کی بدولت، اس کے اللہ پر توکل کی بھروسے ڈاکٹر علیان خود چل کر ان کے گھر چلے گئے۔ اور کیسے چلے گئے؟ تو ڈاکٹر علیان نے کہا میں ہی ڈاکٹر علیان ہوں، اور دیکھیں آپ کہ میں کن کن حالات سے کتنی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ اور یہ کون لے کے آیا انہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی طرف لے کر آیا۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ تو خدا را مایوسی، بے بسی سے جو ہے نا امیدی سے نکلیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیے۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام ایک دریا میں، سمندر میں لگا لیں کہ سمندر کی گہرائی میں بالکل اندھیرا ہے، پانی پانی ہے ہر طرف، کہیں کوئی آسرا مدد نہیں ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا ہے، جہاں تو کوئی آواز سن بھی نہیں سکتا، وہ پکارے بھی تو کوئی نہیں سن سکتا، لیکن ان کا یقین اور بھروسہ کس پہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا کہ جب جو بھی اب کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اس اندھیری سے، مچھلی کے پیٹ سے مجھے اللہ ہی نکالے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا بھی یقین اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا، تو سمندر کی گہرائیوں سے، مچھلی کے پیٹ سے زندہ وہ نکلے، کس کی بدولت؟ صرف اللہ تعالیٰ پر یقین اور امید کی بدولت کہ میرا اللہ پر میرا توکل ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا اللہ ہی میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو ناظرین، پھر آپ نے حضرت یونس علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، یہ بہت پیاری دعا ہے کہ یا اللہ میں تو گناہ کروں گا، میں تو انسان ہوں، پر تو اللہ ہے، تو ہر گناہ سے پاک ہے، تو رحم کر، مجھ پہ کرم کر۔ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی؟ تو یہی وہ کلمات ہیں جو آپ کی ہر کام کو، جو بھی ناممکن کام ہے، ممکن کو ممکن کر دیتا ہے، بے بسی، مجبوری، لاچاری کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ آیت کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی ہمارا آج کا وظیفہ ہے، آج کا عمل ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی ناممکن کام میں پھنسے ہوئے ہیں جو کہ آپ کا مکمل نہیں ہو رہا، تو اس آیت کا سہارا لیجئے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو ہے پڑھ کر مانگیے، مدد مانگیے، طلب کیجئے، اللہ پاک آپ کی بھی ضرور مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک تو اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے ہر وقت کہ میرا بندہ کم مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ناظرین کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، آزما رہا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ میرے پاس آتا ہے اور کون سا نا امیدی اور مایوسی کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ کا ہر حالات میں شکر ادا کیجئے، نا امیدی اور مایوسی بالکل نہ کیجئے، کیونکہ اگر آپ کا یقین اور توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے تو آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوگے، کیونکہ آج تک جو بھی لوگ کامیاب ہیں نا اپنی زندگی میں، وہ نا امید اور مایوس نہیں، انہیں یقین اور بھروسے کی یہی دولت انہیں جو ہے کامیابی کی طرف لے آئی ہے، اور وہ ہمیشہ ناکام ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ نا امیدی اور مایوسی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ خود اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں، جہاں آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، آپ کامیاب انہیں ہی پائیں گے جو کہ یقین اور پختہ ایمان والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ جو ہے وہ پکا ہوگا، اور وہ لوگ ناکام ہوں گے جو کہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہوں گے۔ تو اس عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ جزاک اللہ خیر۔